یوکرین نے آج ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ زپروریہ نام کا جو نیوکلیر پاور پلانٹ کل رشیا نے قبضہ کیا تھا، آج اس کے اوپر یوکرین کی فوج نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ یعنی یوکرین کا جو زپروریہ کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ تھا، اس کے اوپر دوبارہ قبضہ آج یوکرین نے کیا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں جو تنازع چل رہا ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان، یہ سرد جنگ کی طرف جا رہا ہے، کولڈ وار ہو سکتی ہے، اور اس کولڈ وار کی وجہ سے بہت سارے ممالک کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگیں گی، بہت سارے اور بھی معاملات الجھ گئے ہیں۔ فی الحال کے لیے آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دیں کہ رشیا کے جو کانوائے ہیں وہ تیل کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رشیا کے بہت سارے جہاز، بہت سارے جو وہیکل ہے، آرمڈ وہیکل، وہ سارے کے سارے آج کل کریمیا کے اندر موجود ہیں، اور کریمیا کے اندر تیل کی قلت کا شکار ہے، اور دنیا والے اب رشیا سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دیں کہ جس قدر ہم سوچ رہے تھے کہ آسانی سے یوکرین کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، لیکن ایسا سچ ہوا نہیں ہے۔ ایک کے بعد ایک جو ہے چیزیں وہ نئی طریقے سے نکل کر سامنے آئی ہیں۔ ان سبھی خبروں کے بارے میں آپ کو آج آگاہ کرتا ہوں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ دیکھیے ایک بات تو ہمیں ماننا ضروری ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے ممالک نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ کم از کم وہ اپنا اثر ضرور دکھا رہے ہیں۔ آج یوکرین کے معاملے کو لے کر رشیا کریمیا کے اندر پھنسا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کی فوج کے پاس جو ہے وہ ڈیزل نہیں ہے، آج تیل نہیں ہے، پیٹرولیم کی مصنوعات اس کے پاس کمی ہو گئی ہے، اور اگر کسی ملک نے تیل کی فراہمی کرنے کی کوشش بھی کی تو امریکہ اس کے اوپر سینکشن لگا دے گا، اور دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے رشیا کی اکانومی کو اکھاڑ کر انہوں نے باہر پھینکا ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ زپروریہ کا ایک نیوکلیر پاور پلانٹ تھا یوکرین کے اندر، اور بہت بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ اور ایٹمی ری ایکٹر یہی تھا۔ کل رشیا نے اس کے اوپر پہلے بیلسٹک میزائل داغے، بیلسٹک میزائل داغنے کے بعد اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ آج یوکرین کی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے ہم نے زپروریہ کے نیوکلیر پاور پلانٹ کے اوپر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تو ایک یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی زیادہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ رشیا سے کوئی چیز واپس لینا یہ ناممکن سی بات سمجھی جا رہی تھی، لیکن یوکرین نے کر دکھایا ہے، اور زپروریہ کا نیوکلیر پاور پلانٹ پر قبضہ کر کے رشیا یورپ کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر یورپ کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور پلانٹ یا نیوکلیر ایسٹ ہی رشیا کے پاس چلا گیا تو رشیا اس کو اپنی مرضی سے مولڈ کر سکتا تھا، اپنی مرضی سے جو بھی کر سکتا تھا، اپنی مرضی سے اس کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق استعمال کر سکتا تھا، لیکن اب یوکرین کی آرمی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو معاملات بڑھ رہے ہیں دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یوکرین اور رشیا کے ہی خالی حالات خراب ہیں، یورپ بھی الجھ گیا ہے، یورپ کی اپنی اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، کیونکہ رشیا سے جتنی بھی گیس کی مصنوعات جاتی تھی وہ بند ہو گئی ہیں۔ آج جرمنی نے اپنا بجٹ جو ہے ملٹری کا وہ بڑھا لیا ہے۔ جرمنی کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ایکسپینشن رشیا کرے گا، رشیا ایکسپینشن کرے گا، جو کہ یورپ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ فن لینڈ کے وزیر اعظم نے آج نیٹو کی ممبرشپ کے لیے درخواست دے دی ہے، اور کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ رشین فائٹر جیٹ جو تھے وہ سویڈن کی فضاؤں میں دیکھے گئے تھے۔ تو مطلب یہ کہ یوکرین رشیا کا معاملہ ادھر تک کنفائنڈ نہیں ہے، بلکہ پورے یورپ کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔